صاحب اور محترم مجیب راشد صاحب، یہ بات جب ہو رہی ہے کفارے کی اور بنی نوع انسان کی نجات کی، تو ایک اعتراض جو خاص طور پہ کیا گیا ہے اس فرقے کی طرف سے بھی اور ویسے بھی مسیحی برادری کی طرف سے بالعموم بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن میں چونکہ یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں کیے گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اس نجات کا انکار نہیں جو خداوند نے انسان کو بطور ایک عطیہ، بطور ایک انعام کے دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم سوال ہے جیسا آپ نے بیان کیا ہے. اس کے ابھی ایک پہلو کا ذکر پہلے سوال کے جواب میں آ چکا ہے. میں بنیادی طور پر یہ پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، ابن اللہ تھے، بے گناہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ صلیب کے اوپر وفات پائیں، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اس بات پر ایمان لاتے ہیں ان کے گناہ سارے بخشے جائیں گے. تو یہ وہ راہ نجات ہے جو عیسائی لوگ اس کو مانتے ہیں، اور بائبل میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے. کرنتھیوں میں بھی ایک فقرہ ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. اور ایک مشہور امریکن پادری ڈاکٹر زویمر نے بھی کہا ہے کہ if our belief in the death of Christ on the cross is wrong, then the whole of Christianity is a farce. قرآن مجید نے یہ بیان اپنا مقام یہ بیان کیا ہے کہ پہلے صحیفوں میں جو باتیں صحیح بیان ہوئی ہیں، کیونکہ آخر اس پیغام کا منبع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سچا اور مستحکم پیغام دیا. جو صحیح باتیں ہیں ان کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے، اور جو باتیں غلط بیان ہوئی ہیں وہاں پہ قرآن مجید نے ان کی تصحیح کی ہے. تو یہ قرآن مجید کا منصب ہے، اور اسی کی روشنی میں قرآن مجید نے اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز صلیب پر فوت نہیں ہوئے. واقعاتی لحاظ سے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا نہیں گیا، لٹکایا گیا ان کو. لیکن جب لفظ بولا جاتا ہے صلب کا، یا کسی شخص کو مصلوب کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صلیب پر اسے زندہ لٹکا کر اس حد تک لٹکایا گیا، اتنے عرصے تک لٹکایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ اس کے نتیجے میں وہیں پر اس کی جان نکل گئی. تو جو صلیب کے اوپر مارا جاتا ہے اس کو مصلوب کہا جاتا ہے. اور اس بات کا قرآن مجید نے ایک آیت کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو ان لوگوں نے جو ان کے دشمن تھے انہوں نے آپ کو قتل کیا، قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ان کو صلیب دینے میں کامیاب ہو سکے. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. انہوں نے ان کو مشابہ با مقتول یا مشابہ با مصلوب سمجھ لیا کہ گویا ایک شخص کو ہم نے قتل کر دیا، صلیب دے دیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً کہ ہرگز وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے. فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا. اب یہ جو رفع ہے یہ رفع درجات کا ذکر ہے. ظاہری طور پر تو آسمان کا ذکر ہی نہیں، آسمان پر لے جانے کا کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی واقعاتی طور پہ ایسا ہوا. لیکن رفع درجات سے مراد یہ ہے کہ اس واقعہ صلیب کا ایک پس منظر ہے. بائبل کو اگر پڑھیں تو استثناء میں جو حوالہ ملتا ہے اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جو شخص صلیب پر لٹکایا جائے، ایسا شخص جو ایسا جرم کرے جس پر اس کے مارنا مقصود ہو، اس کو صلیب پر لٹکایا جائے تو وہ اس صلیبی موت کے نتیجے میں ملعون ہو جاتا ہے، لعنت اس پر وارد ہوتی ہے. اب یہ شخص، یہودی لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر انہیں اعتراض، معجزات پر انہیں اعتراض، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے انہیں صلیب کے اوپر مار دیا، اور گویا نعوذ باللہ لعنت کا مضمون ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اب لعنت کا مضمون ایسا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کے پیار سے کلیتاً دور ہو جاتا ہے. اب عیسائیوں نے یہ اس کو لیا کہ وہ اس بات سے انکار تو نہ کر سکے کہ صلیب کے اوپر مارا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لعنت کو اختیار کیا لیکن ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اب یہ بات ایسی ہے کہ قرآن مجید نے اس کی کلیتاً تردید کی ہے، اور بائبل بھی اس کی تردید کرتا ہے. یعنی اگر ہم قرآن مجید کے دلائل یہاں پر بیان کریں تو کوئی ہمارے عیسائی دوست کہیں گے جی ہم ان سے کیا، ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن بائبل پر اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو بائبل اس بات کی دو طور پر تردید کرتی ہے. نمبر ایک تو عقلی لحاظ سے اس بات کا رد کرتی ہے کہ ایک شخص کے مرنے سے دوسرے شخص کی مغفرت کا ہو جانا، ایک شخص کے مارے جانے سے دوسرے کا نجات کا پایا جانا، یہ اصول بائبل میں تسلیم نہیں کیا جاتا. جو باپ دادا نے جرم کیے اس کے ذمہ دار وہ،
اس کی سزاوار وہ ہیں، اور جو بچے کریں گے وہ بچے اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی دوسری جگہ اس کے لیے کفارہ نہیں بن سکتا۔ یہ اصول بائبل میں بڑی کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ پھر ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بے گناہ تھے اور وہ صلیب پر مارے گئے اور انہوں نے ساروں کے گناہ اٹھا لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا اعتراض آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدل کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرتا ہے، تو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ گار کو ایک معصوم انسان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو گناہ گاروں کے بدلے صلیب پر مار دیا۔ اب ایک اچھے بھلے انسان کو جس کا کوئی قصور نہ ہو، وہ گناہ گاروں کی خاطر اس کو مارنا، یہ تو عدل کی کسی بھی تقاضے میں نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یہ منسوب نہیں کیا جا سکتا، تو عقلی لحاظ سے بھی یہ بات غلط ہے۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تو ناجائز ان پر ظلم کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو ان لوگوں کی گناہوں کی سزا دی گئی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر یہی ذریعہ نجات تھا، جیسے عیسائی لوگ اکثر کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہی ذریعہ نجات ہے انسانوں کے لیے نجات پانے کا، تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ نجات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی کیوں دنیا کو عطا کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم تو یہ نہیں کہتے، قرآن مجید بھی یہ نہیں کہتا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ ذریعہ نجات اس وقت کیوں رائج کیا گیا؟ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز میں یہ ذریعہ نجات دے دیا؟ اسی وقت کسی شخص کی قربانی لے کر کہا جاتا کہ اس کو مانو تو سب انسان بے گناہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اس پر اعتراض کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بائبل میں اگر غور کیا جائے تو جو واقعات نظر آتے ہیں، جو اس کی تفاصیل نظر آتی ہیں صلیبی واقعہ کی، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے جیسے عیسائی یقین کرتے ہیں اور دوسروں کو اس طرح باور کرانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی تفصیلی بحث ہے۔ میں اس وقت اختصار کے ساتھ دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنت کے مضمون سے جدا کیا اور ان کی عزت اور ان کی شان کو قائم کیا اور ان کی عظمت کو قائم کیا۔ یہ بات ہے جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا حوالہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس تہمت سے پاک ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو ملعون کہا جائے اور رفع اللہ سے ان کو بے نصیب سمجھا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرے، پس اول تو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم در حقیقت سچا نبی اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے مقربوں میں سے تھا، اور پھر یہود اور نصارہ کے اس وسوسے کو بھی دور کیا کہ وہ مصلوب ہو کر لعنتی ہوا، اور فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور یہ بھی فرما دیا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، پس اس طرح پر وہ لعنت اور عدم رفع کی تہمت جو 600 برس سے یہود اور نصارہ کی طرف سے ان پر وارد کی گئی تھی، ان سے ان کو دور کر دیا گیا۔ اب دو دلائل ہیں جو میں خاص طور پر بہت سارے دلائل میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعہ صلیب سے پہلے یہ ذکر کیا ہے، اور بائبل میں اس کا حوالہ ملتا ہے، متی کی انجیل باب 12 آیات 39 اور 40 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس زمانے کے بدکار لوگ نشان کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ہرگز کوئی معجزہ اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا سوائے یونس نبی کے نشان کے۔ جس طرح حضرت یونس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، وہاں پر آپ بے ہوشی کی حالت میں گئے، زندہ رہے، دعائیں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی۔ تو یہ جو عظیم الشان نشان ہے جس کی تفصیل بائبل میں مذکور ہے، تو یہ نشان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو دکھایا جائے گا جو اس وقت نشان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکے اور صلیب اس کے بعد جب اتار لیے گئے، کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ فوت ہو گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس نشان میں تو موت کا ذکر آتا ہے، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں موت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں مچھلی کے پیٹ میں گئے، زندہ حالت میں وہاں پر گئے، زندہ وہاں رہے اور زندہ ہی وہاں سے نکل کے آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ ان کو جی وہاں سے اتار کے جب ایک جگہ قبر میں نماز جگہ میں کمرے میں رکھا گیا تو کہتے ہیں کہ جی وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو ان کی زندگی میں یہ ہے کہ زندہ صلیب پر لٹکے، صلیب پر مارے گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق وہ زندہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ مشابہت کیا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی تحدی اور جلال کے ساتھ کہتے ہیں کہ سوائے اس نشان کے
کوئی اور نشان ان لوگوں کو نہیں دکھایا جائے گا سوائے یونس نبی کے نشان کے۔ تو اصل مشابہت یہی ہے کہ اس میں یہ جو زندہ اور مردہ کی ہے، اس تفریق کی وجہ سے یہ نشان ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح زندہ اس کمرے میں داخل ہوئے، زندہ وہاں پر رہے اور زندہ وہاں سے نکل کے آئے۔ زندہ سلیپر گئے، جس وقت زندہ تھے تو سلیپر لٹکے، زندہ رہے سارا وقت، بے ہوشی کی حالت میں آپ کو اتار لیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوشی کے بعد زندگی عطا کر دی۔ تو مرنے کا اس میں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر جائیں اور حضرت یونس زندہ رہیں تو اس نشان میں کوئی بھی مشابہت اور قدر مشترک نہیں رہتی۔ دوسری بڑی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسا بھی اشارتاً ذکر ہوا، کہ واقعہ سلیب سے پہلے بڑی دردناک دعائیں کی اور بڑی آہوزاری کے ساتھ ان کے آنسو ٹپکتے تھے اور وہ بڑی بے قراری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے تھے، اور بائبل میں ذکر ہے کہ وہ اس خدا سے دعا کرتے تھے جو کہ موت کا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اس خدا سے دعا کرتے تھے جو اس بات پر قادر ہے کہ موت کے پیالے کو ٹلا دے۔ ان کے ساتھی بے فکری میں سو رہے تھے، وہ بے چینی میں انہیں جگاتے تھے، جاگتے کیوں نہیں، اٹھو دعا کرو، تم کیا معلوم نہیں کہ کتنا خوفناک وقت مجھ پر آنے والا ہے۔ اس کیفیت میں انہوں نے دعا کی کہ خدایا موت کا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ موت کا پیالہ ٹلنا، اس سے مراد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اس صلیبی موت سے بچ جاؤں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ اب اگر صلیبی موت سے وہ بچے نہیں اور صلیب پر جا کر وہ مر گئے تو پھر ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ میرا خدا میرا بڑا خیال کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میری دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک جگہ اپنی جگہ پر۔ دوسری جگہ دیکھیں کہ عبرانیوں کتاب میں 5 باب کی 7ویں آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کیں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، پولس کا خط ہے، کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ اور آگے لکھا ہے، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی۔ تو جب یہ حوالہ واقعی طور پر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق، اپنے سابقہ طریق کے مطابق ان کی اس دعا کو سنا، تو دعا کو سنا جانا اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، کیونکہ اسی چیز کے لیے تو انہوں نے دعا کی تھی۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت ہے، اس کا ہرگز کوئی ثبوت نہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ صلیب پر فوت ہوئے، نہ بائبل سے۔ بائبل کی اندرونی شہادت بھی اس بات کا انکار کرتی ہے، اور نجات کا اگر یہی پیغام ہے تو ہرگز اسلام اس پیغام کی نہ تائید کرتا ہے۔ اور بائبل بھی اصولی طور پر دیکھا جائے تو عیسائی بے شک اس کو پیش کریں کہ جی اس ذریعے سے نجات مقدر ہوگی، لیکن حقیقت میں بائبل کی اندرونی شہادت ان کے اپنے اس عقیدے کی خود بخود تردید کرتی ہے۔